اس درس کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا کوئی اور بات پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں تقوی کا بہت ذکر آیا ہے، تو اس سے متعلق ذرا بتائیے گا۔ ہاں، یہ تقوی کا لفظ یہاں بھی دیکھیے، یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صوم کو بھی ایک تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ تم پر یہ صوم کا مہینہ فرض کیا گیا ہے اور تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی یہی فرض کیا گیا تھا اسی طریقے سے، اور مقصود کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اور اللہ کی رحمت کے اندر آ جاؤ۔ تو یہ تقوی کا جو بھی معاملہ آیا ہے، جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب جو سب سے بڑے قرآن کے قاری تھے، ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کہا بھائی آپ امیر المومنین آپ جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ نے کبھی کسی ایسی جگہ سفر کیا جہاں جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، اس طرح کا، کس طرح سفر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں سفر کرتا ہوں اپنے ذرا دامن کو بچا کے، کپڑوں کو بچا کے بیچ میں سے گزر جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے، یعنی یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر طرف جھاڑیاں آپ کو اپنی طرف الجھائیں گی، کھینچیں گی آپ کی طرف۔ اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری جھاڑیاں گویا کانٹے ہیں، تو ان سے جو بچتا بچاتا نکل گیا، اپنے آپ کو نکال لے گیا، تو سمجھ لو وہ تقویٰ ہے۔ تو یہ بڑی زبردست اس میں دی ہے۔ اور یاد رکھیے ایمان کے بغیر تقویٰ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے، اگر ایمان اور توحید نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی تقویٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو تقویٰ کا جو معاملہ ہے یہ جڑا ہوا ہے ایمان خالص کے ساتھ۔ تو صحیح معنوں میں اللہ کے عزت، اللہ کا وقار جو دل کے اندر آتی ہے وہ ایمان خالص کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے اس مہینے میں اسی چیز کی زیادہ تربیت ہے کہ مسلمان ہیں اپنے اللہ کے لیے بھوکے پیاسے بھی رہیں، جو اللہ کا حکم آ جائے اس کو ماننا ہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اس مہینے میں اس کی گویا زیادہ تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ اس تقویٰ کا مفہوم ہے کہ ایک تو ایمان درست کرنا ہے، اور ایمان درست کرنے کے بعد پھر برائیوں سے بھی بچنا ہے، کہ یہ نہ ہو کہ جب وہاں نیکیاں جہاں کر رہے ہیں وہاں برائیاں بھی ساتھ ساتھ ہوں، تو وہاں تو پورا ایک زبردست قسم کا آڈٹ ہوگا، وہاں آگے جا کے حساب، جس طرح ہم کہتے ہیں حساب کتاب ہوگا، تو وہاں تو عدل کی عدالت لگے گی۔ تو وہاں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا مسکین وہ ہے، مسکین وہ ہے کہ جس نے فرائض بھی پورے کیے، روزے بھی پورے تھے، حج اور عمرہ بھی، یعنی جتنے نیک اعمال ہیں، فرائض ہیں، اس کا ذکر کیا نبی علیہ السلام نے کہ یہ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، کسی کو گالی دی، کسی کی کوئی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی کوئی مال جو ہے اس پر غضب کر لیا، کسی کی اور یعنی ناانصافی کر لی، کسی کو دھکا دیا، کسی کو کوڑا لگا دیا، یا اور گالی گلوچ کر دیا، تو یہ سارے کے سارے وہاں آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ وہاں اٹھیں گے لوگ اپنے کہ یہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب دینے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ کیا اللہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، تو کہا جائے گا اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو گناہ ہے، میرے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی اتنی گٹھڑی مضبوط ہو جائے گی، بہت بڑے گناہوں کی گٹھڑی لے کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس نمازی، حاجی اور زکاتی کو۔ تو اندازہ لگائیے یہ کتنا ضروری ہے برائیوں سے بچنا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو، بچنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ ان کو بھی فرشتے لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اتنے زیادہ ڈھیر بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بن جاتے ہیں، سمندر بن جاتا ہے، تو اس کو معمولی چیز یعنی نہ سمجھا جائے۔ اور دیکھیں جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں گے تو بڑے بڑے گناہوں سے تو ویسے ہی بچیں گے، جو چھوٹوں کو روٹین بنا لیتا ہے تو آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی۔ اس لیے اس مہینے کے اندر خوب ہم اس کی پریکٹس کریں، جھوٹ نہ بولیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، بتائیے۔ اسی طرح اگر کوئی گالی گلوچ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی گلوچ دے تو آگے سے اس کو یہ جواب دو کہ میں تو روزے سے ہوں، میں کس طرح اپنا منہ کھولوں، یعنی میں تو نہیں تمہیں کر سکتا۔ یہ پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی کہ برائیوں کا جواب اچھائیوں کے ساتھ آپ دیں گے۔ تو یہ ساری تقویٰ کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کریں کہ کوئی متقی نہیں بن سکتا ہے جب تک اللہ مدد نہ کرے اس کی۔ بہت بڑی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ میری مدد کر کہ میں اچھے طریقے سے تیرا ذکر کروں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں۔
یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی جب آپ کہتے ہیں تو اس میں بھی یہی ذہن، یا اللہ میری مدد کر کے میں تیری عبادت کروں. پھر جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا، پھر پوری طرح ذہن میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو متقی اور پرہیزگار تھے. انبیاء اس میں سر فہرست ہیں، صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں. جتنے لوگ نیک گزرے ہیں قرآن میں اللہ نے ان کا تعارف کرایا ہے، یا نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں پتہ چلا، یا صحابہ کرام، تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا. یہ لوگ تھے، متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے. اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، جو راستے سے بھٹک گئے، جن پر تو نے لعنتیں بھیجی ہیں، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا. پھر پوری طرح ذہن میں ہونا چاہیے آج جو یہود و نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یا یہ بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور ملاوٹیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا زیادہ ان کے اندر یہ سارا گند بلا ہے. تو یہ دعا ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے نہ چلانا. تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ دونوں پہلو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اور آپ لوگ متقین میں شامل ہو جائیں گے. متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، یقین کریں بہت ہی بڑی. اب اس سے اندازہ لگائیں جو گناہگار ترین لوگ، آخری جنتی جب جہنم سے نکل کر جائے گا، اس کی جو جنت ہوگی زمین سے 50 گنا بڑی ہوگی. کتنی بڑی جنت اس کی ہوگی. تو جو متقین ہوں گے، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، مقربین ہوں گے، آگے بڑھنے والے ہوں گے، مقربین ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے والے. تو یہ دنیا میں بھی اصل میں آگے ہی بڑھنے والے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. کوئی معاملہ ہو، دعوت اللہ کا معاملہ ہو، آگے بڑھنے والے. صدقات اور خیرات کرنے کا معاملہ ہو، آگے بڑھنے والے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا معاملہ ہو، آگے بڑھنے والے. ہر معاملے میں جب آگے بڑھیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی نوازے.